سامعین و خواتین، شب برات ہمارے ہاں ایک 15ویں شعبان کی 14 گزار کر 15 کی جو شب ہوتی ہے اس کو شب برات اور 15ویں شب کہتے ہیں۔ تو شب کے معنی تو ہوتے ہیں رات کے، اور برات یہ یعنی بری ہونا۔ تو شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ ہے، تو یہیں سے یہ لفظ جو اس رات کا نام شب برات ہے، یہیں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ عجمی اور عربی دونوں کا جو ہے وہ اجتماع ہے اس لفظ میں۔ ورنہ ہمارے ہاں جو عبادتیں ہیں ان کا عربی نام ہے، جیسے شب قدر، تو شب قدر میں لیلۃ القدر لفظ ہے، ہم نے اپنے ہاں اس کو شب قدر کیا، لیکن اس کے لیے ایک لفظ لیلۃ القدر موجود ہے نا۔ تو بہرحال یہ بتا کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شب برات ہے اس کی اصل یہ ہے کہ یہ ایک مسنون شب ہے۔ اس رات میں عبادت کا معمول شروع سے ابھی تک آ رہا ہے، اور عہد صحابہ سے یہ اس کا ثبوت ہے۔ اس سلسلے میں 8 حدیثیں ہیں جو مختلف حدیث کی کتابوں کی ہیں، بخاری و مسلم کے علاوہ۔ تو ان حدیثوں پر اہل علم کا کلام بھی ہے کہ یہ حدیثیں اس درجے کی نہیں ہیں جس درجے کی حدیثیں بخاری و مسلم کی ہوتی ہیں، لیکن ایک رائے علماء کی یہ بھی ہے کہ کسی سلسلے میں اگر بہت سی حدیثیں اگرچہ وہ ضعیف بھی ہوں، اگر وہ بہت سے طرق سے یا بہت سے سلسلوں سے ثابت ہو تو وہ عمل میں مضبوطی اور پختگی آ جاتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں میں آپ حضرات سے کہوں، قول فیصل یہی ہے کہ اس شب میں جگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس حد تک کہ صاحب اس کو شب قدر والا نظام دے دیا جائے، حیثیت دے دی جائے کہ نہ جگنے والوں کو لعنت و ملامت کیا جائے، اس رات میں عبادت نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہا جائے، یا اس رات میں عبادت نہ کرنے والوں کو کمتر سمجھا جائے۔ اگر اس درجے کی بات ہے تو پھر یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک اچھی رات ہے، سلف سے ثابت ہے، اور عہد اول سے ہی اس رات میں عبادت و ریاضت کا معمول رہا ہے، لیکن اس رات میں جگنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اور مجھے تھوڑا سا کہتے ہوئے یہ بات اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے اس رات کو بہت اہم بنا دیا ہے، اس حد تک بھی اس رات کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، میں اس بات کو آپ سے کہتا ہوں کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، چونکہ سلف سے اس رات میں عبادت کا سلسلہ سلف سے چلا آ رہا ہے، تو اس لیے اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، لیکن اس رات کے لیے کوئی الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نفل کا کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں سے کچھ دعائیں چل پڑی ہیں، بزرگوں سے کچھ وظائف چل پڑی ہیں، تو اس کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے، غیر فرض واجب سمجھتے ہوئے اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اچھی باتوں کے عمل کرنے کے لیے جو ہے اگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ترک سنت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے اس بات کی وضاحت کی کہ اس رات میں نہ جگنے والوں کو، اس رات میں عبادت نہ کرنے والوں کو کمتر سمجھنا یہ بالکل نہیں ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر یا رمضان شریف کے آخری عشرے کے سلسلے میں فرمایا کہ کوئی ہوتا جو قدر الفاظ حدیث ہیں کہ کوئی ہوتا جو ہمارے یہ گھر کی عورتوں کو جگا دیتا، سمجھ گئے؟ تو گویا کہ آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے شب قدر میں۔ لیکن شب برات جو ہے اس میں اس طرح کی شدت نہیں ہے، اس طرح کی سختی نہیں ہے۔ ہاں، ایک مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو فرض واجب سمجھنا۔ اسی طرح آپ نے ایک سوال کیا قبرستان جانا، تو بھائی جو 8 حدیثیں ہیں ان میں ایک حدیث آپ کا جنت البقیع کا بھی ذکر ملتا ہے، تو زندگی میں پوری عمر میں کبھی ایک دفعہ چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر سال سمجھنا کہ جانا ہے، یا جیسا آج ہمارے علاقوں میں قبرستان میں رات میں لائٹ لگا دی جاتی ہے،
بہت سے لوگ بجلی کے قمقمے لگا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ سب خرافات ہے، بدعات ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور وضاحت ہو جائے، مسجدوں کو رات بھر کھلا رکھنا اور مسجدوں میں چائے کا انتظام کرنا اور مسجدوں میں قہوے کا انتظام کرنا، لڈو پیڑوں کا انتظام کرنا، یہ بھی بدعات کے ضمن میں۔ ہاں، اول تو نفل عبادت کا بہترین مقام گھر ہے۔ حدیث شریف میں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس حیثیت سے آپ اپنے گھروں میں ہی کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں تو کریں۔ تو جیسے اب ہمارے ہاں، ہم شہر پونا میں رہتے ہیں، یہاں بچے لوگ رات میں بائکنگ کرتے ہیں، بائک نکالتے ہیں، اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ اپنی بائک سے رات بھر گھومنے کے لیے دوسرے کا تیل چوراتے ہیں۔ جی بالکل، ہم جانتے ہیں اس علاقے میں میٹھا نگر میں اندر جو ہے اکثر لوگوں کی گاڑیوں کے تیل چوری کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب تو خرافات ہے۔ اب ہمارے ملک میں انتظامیہ کو بھی بہت ٹینشن ہوتا ہے، بچے رات بھر گھوم رہے ہیں، رات بھر ٹہل رہے ہیں، اور معلوم ہو رہا ہے کہ قبرستان جا رہے ہیں، قبرستان سے آ رہے ہیں، گروپ بنا کے جا رہے ہیں، یہ سب خرافات ہے، بدعات ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کر لیں، دعا مانگ لیں، بس ہو گیا۔ لیکن اس کے بارے میں مختلف قسم کے پکوان پک رہے ہیں، مختلف قسم کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں خرافات کے ضمن میں ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی، اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ساری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، نئے آنے والے بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ میری ذاتی تحقیق کے مطابق یہ شب قدر میں ہوتے ہیں، کیونکہ جس آیت کو یہ پیش کرتے ہیں اس ضمن میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر محتم بالشان کام اس رات میں کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ تو شب قدر میں ہوتا ہے، یہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے ملانے کی کوشش کی ہے، چونکہ ان کو یہ بھی ضد ہے کہ شب برات کو بھی ثابت کیا جائے اور شب قدر کی بھی اہمیت رہے، تو اس کو ملانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ایک دوسرے سے جوڑی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے خرافات سے